السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابصار عالم۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی ایڈ ہاک اپوائنٹمنٹ پر کافی کنٹروورسی شروع ہو چکی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری نے آج ایک کیس کی سماعت کے دوران یہ ریمارکس بھی دیے ہیں کہ کیا حکومت عدلیہ سے محاذ آرائی چاہتی ہے۔ یہ محاذ آرائی کی جو کیفیت دوبارہ پیدا ہو رہی ہے، اس میں کون کتنا ذمہ دار ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے آپ کو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں کہ سرکاری ٹی وی پر ایک انٹرویو دیا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے 1 فروری کچھ دن پہلے 15 دن پہلے، اور اس میں ٹیلی فون پر وہ سوالات لے رہے تھے عام عوام سے۔ جو کہا تو یہی جا رہا ہے کہ عام عوام ہیں، لیکن وہاں پر ایک سوال آیا اس دن، ان سے پوچھا گیا، جس کو آپ سنیں گے، سوال کو بھی سنیں اور جواب کو بھی سنیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج جو صورتحال ہے کیا ایگزیکٹلی وہی نہیں ہے جو اس دن سوال میں پوچھی گئی تھی۔ دکھائے۔ میں وزیر اعظم صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ سیاستدانوں اور اہم عہدوں پر فائز افسران، ان کے اوپر آج کل کافی الزامات چل رہے ہیں، جن کی الزامات کی بنیاد پر ظاہری بات ہے تحقیقات بھی چل رہی ہیں، تو جو آبویسلی ایک امپارشل جسٹس کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک جا رہا ہے، اس کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے یہ۔ مگر میرا سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب اور ان کے صاحبزادے پر بھی الزام عائد ہوا تھا جنرل مشرف صاحب کے دور پہ، تو جس کی انکوائری تاحال جو ہے وہ پینڈنگ پڑی ہے، تو آیا کہ اس کے اوپر بھی کچھ کیا جائے گا؟ اور ساتھ کے ساتھ میرا سوال یہ ہے کہ افسران کی ایکسٹینشن اگر قابل اعتراض ہے تو کیا یہی قانون جو ہے وہ ججوں کی ایکسٹینشن پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے ایلیگیشنز کا، میں نے کل بھی اور پرسوں بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا، ایلیگیشنز تو 1958 سے لے کر آج تک تمام پولیٹیشنز پر لکھتے رہے ہیں، اور ایلیگیشنز کی بنیاد پر ہماری کئی مرتبہ گورنمنٹس ڈسمس ہوئی ہیں، خواہ وہ میاں نواز شریف صاحب کی 2 دفعہ ہوئی، اسی طریقے سے جنیجو صاحب کی گورنمنٹ ڈسمس ہوئی، اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی 2 دفعہ محترمہ کی گورنمنٹ ڈسمس ہوئی، بھٹو صاحب کی گورنمنٹ ڈسمس ہوئی۔ تو ان پہ یہ الزامات پولیٹیشنز کے لیے بہت آسان ہے، سافٹ ٹارگٹ ہے کہ ان کے اوپر کوئی ایلیگیشنز لگایا جائے، مگر میئر ایلیگیشن کی بیسس پہ آپ کوئی پروف نہیں کر سکتے کہ آیا کہ یہ درست ہے یا غلط ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جب جنرل مشرف صاحب تھے، انہوں نے بھی الزام لگا تھا، اور جو پرویز مشرف صاحب کے دور میں، اور یہ کہا گیا کہ امپارشل جسٹس ہو رہا ہے۔ اور دوسرا جو نقطہ اس میں اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ اگر باقی جو ایڈ ہاک افسران ہے ان کو گھر بھیجا جا رہا ہے تو ججوں کو کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ اور اس وقت تک ایسی کوئی بات نہیں سامنے آئی تھی، کوئی خبر نہیں آئی تھی کہ جسٹس خلیل الرحمان رمدے اور جسٹس رحمت حسین جعفری کو سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز لگانے کی کسی کارروائی پر عمل ہو رہا ہے، لیکن سوال آ چکا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پس پردہ کچھ چیزیں جاری تھی۔ آج ہم نے دیکھا کہ تمام اخبارات میں یہ خبر چھپی ہوئی ہے کہ جسٹس خلیل الرحمان رمدے اور جسٹس رحمت حسین جعفری صاحب کو ایڈ ہاک ججز لگانے کی ایک قرارداد منظور ہوئی ہے، جو پھر جوڈیشل کمیشن کے مشورے کے ساتھ صدر صاحب کے پاس جائے گی اور صدر صاحب اس کے احکامات جاری کریں گے۔ اس پر جو ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی صدر آسما جہانگیر نے بہت سخت بیان دیا، جسٹس طارق محمود نے بہت سخت بیان دیا، اور فردوس عاشق اعوان جو 2 دن پہلے ہی وزیر اطلاعات بنی ہے، انہوں نے بھی اس پر بہت سخت بیان دیا۔ اس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ کوئی محاذ آرائی کی کیفیت ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جسٹس خلیل الرحمان رمدے جو پہلے ہی 1 سال کے لیے ایڈ ہاک جج مقرر ہوئے ہیں، وہ کون سے کیسز کی ہیئرنگ کر رہے تھے؟ انہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کیا۔ انہوں نے 20 جولائی 2007 کو چیف جسٹس کی بحالی کا فیصلہ دیا، جو سب سے اہم کیس ہے پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری میں، اور جس کی وجہ سے آج ہم عدلیہ کی جو شکل و صورت ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ این آر او سننے والے بینچ کے ممبر ہیں، 18ویں ترمیم سننے والے بینچ کے ممبر ہیں، ریکوڈک، مائع قدرتی گیس، نیشنل انشورنس کمپنی لمیٹڈ، حج کرپشن کیسز میں وہ بینچز میں شامل ہیں۔ اس کے بعد جسٹس رحمت حسین جعفری ہیں، جن کو 2 سال کے لیے ایڈ ہاک جج مقرر کرنے پر غور ہو رہا ہے۔ انہوں نے نواز شریف کے خلاف جہاز ہائی جیکنگ کیس کی سماعت کی تھی، اور انہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھانے سے بھی انکار کیا تھا۔ این آر او بینچ کے ممبر بھی ہیں۔
اور یہ NRO کیس بہت ضروری ہے ناظرین. آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو موجودہ کشمکش ہے اس کا سارا مسئلہ جو ہے وہ NRO کیسز کے ریویو پٹیشن سے ہے, جو کہ اب ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں سپریم کورٹ کے سامنے دوبارہ آئے, اور اس کے لیے کورم پورا کرنا ضروری تھا. اور جو آرٹیکل 182 ہے آئین کا, اس کے تحت جو 19ویں ترمیم میں شامل کیا گیا ہے, کورم پورا کرنے کے لیے ججوں کی تعداد بڑھائی جا سکتی ہے. اور چیف جسٹس صاحب نے اپنا یہی حق استعمال کرنے کا اندیہ دیا جس سے یہ کانٹروورسی شروع ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ ایک پٹیشن آج سپریم کورٹ میں فائل ہوئی ہے جس میں یہ پلی لی گئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے 4 ججز کو جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس نے منظوری نہیں دی, حالانکہ ان کے نام جو ہے جوڈیشل کمیشن وہ منظور کر چکا تھا. میں ان ججز کا رشتہ تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں جن کے نام کی پارلیمانی کمیٹی نے منظوری نہیں دی. سب سے ٹاپ پہ جسٹس محمد یاور علی, جو جسٹس خلیل الرحمان رمدے کی بیوی کے بھائی ہیں, اس لیے ان کے نام کی منظوری پارلیمانی کمیٹی نے نہیں دی. اور آپ کو میں دکھاؤں گا پارلیمانی کمیٹی کے ممبران کون سے ہیں, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ سیاست کیا ہو رہی ہے. اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے جو اگلے جج ہیں جسٹس MR شیخ, وہ ایڈوکیٹ AK ڈوگر کے داماد ہیں. اور ایڈوکیٹ AK ڈوگر جو ہیں وہ انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی ہے سپریم کورٹ میں صدر آصف علی زرداری صاحب کے 2 عہدوں کے خلاف کہ وہ پارٹی کے چیئرپرسن بھی ہیں اور صدر پاکستان بھی ہے, 2 عہدے نہیں رکھ سکتے, اس لیے ان کے داماد کو بھی جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی نے مسترد کر دیا ہے. اس کے بعد ہیں جسٹس مظاہر علی نقوی, وہ ہیئرنگ کر رہے تھے NICL کیس میں. ان کے پاس ضمانتوں کے لیے ان کے پاس کیس گیا تھا, انہوں نے ضمانتیں نہیں لی NICL کیس میں, اس لیے ان کو بھی نکال دیا پارلیمانی کمیٹی نے. اس کے بعد جسٹس فرخ عرفان صاحب ہیں, ان کو بھی نکال دیا پارلیمنٹری کمیٹی نے. پارلیمنٹری کمیٹی میں کون کون سے ممبران ہیں دیکھیے گا ذرا. سینیٹر چودھری شجاعت حسین, جن کے بھتیجے مونس الہی NICL اسکینڈل کے جو ہیں وہ اصل کرتا دھرتا ہیں, پنجاب بینک میں بھی ان کا نام آ رہا ہے. اس کے بعد ہیں نیر بخاری صاحب, جن کی 400 کنال اراضی ابھی سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, اس کو وہاں سے ہٹایا جائے, اور وہ بھی اسی کمیٹی کے ممبر ہیں. تو ظاہر ہے جسٹس خلیل الرحمان رمدے ان تمام بینچز میں موجود ہیں. اور جو میں نے آپ کو بتایا جسٹس یاور علی کے ساتھ ان کا جو رشتہ ہے, اس وجہ سے پارلیمنٹری کمیٹی نے 10 ججوں کی منظوری دے دی ایڈہاک کی, لیکن ان 4 کو اس میں سے منظوری نہیں دی. آسما ارباب عالمگیر پر بھی الزامات ہیں, اور سینیٹر صابر بلوچ ہیں اس کے ممبر, آفتاب شیبان میرانی ہیں, غوث بخش مہر ہیں, اسحاق ڈار صاحب ہیں, اور مہتاب عباسی صاحب. یہ ممبران ہیں پارلیمنٹری کمیٹی کے جنہوں نے یہ منظوری نہیں دی. اس کے کیا اثرات پڑیں گے آنے والے دنوں میں پاکستان کی عدلیہ اور حکومت کے درمیان جو بظاہر محاذ آرائی ہو رہی ہے, میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بات ہم کر رہے ہیں کہ کیا حکومت عدلیہ محاذ آرائی شروع ہونے جا رہی ہے دوبارہ 2 ججوں کی ایڈ ہاک اپائنٹمنٹ پر. ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ, جو رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہارون رشید صاحب جو سینئر تجزیہ نگار ہیں, اور انصار عباسی صاحب جو ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز ہیں. اس کے ساتھ لاہور سے ہمیں آسما جہانگیر ابھی تھوڑی دیر میں جوائن کریں گی. انصار صاحب, میں آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی جو یہ جھگڑا پیدا ہو گیا ہے, آسما صاحبہ کا بیان بھی آ چکا ہے کہ جسٹس خلیل الرحمان رمدے ہی کو کیوں, جسٹس سردار رضا ہیں, جسٹس بھگوان داس ہیں, اور بہت سارے ججز ہیں, ان میں سے کسی کو ایڈ ہاک کیوں نہیں لگایا جا رہا؟ دیکھیں, جتنے عرصے سے جو ایڈ ہاک ججز کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے سپریم کورٹ کی, اور آپ دیکھیں گے کہ جو فوکس ہے ہمارے کچھ لیڈنگ لائرز کا اور پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کا اور ان کے جو پارٹنرز ہیں لیگل فریٹرنیٹی میں ان کا, کہ انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے جسٹس رمدے کو. کیوں؟ بڑی بیسک ریزن ہے. ابھی آپ بھی جو بتا رہے تھے کہ جو آپ نے جو ابھی بتایا کہ جسٹس رمدے صاحب کون کون سے کیس سن رہے تھے, اصل بات یہ ہے کہ ظاہر ہے جب سے جوڈیشری کی ریسٹوریشن ہوئی ہے ہمارے تمام ججز ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کی ہماری ریپوٹیشن کے لوگ ہیں ہماری جوڈیشری میں, سپیریئر جوڈیشری میں. 2 ججز جو بہت امپورٹنٹ ہیں اس وقت, ایک چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب ہیں اور ایک ہیں جسٹس رمدے. ان دونوں کی امپورٹنس یہ بہت زیادہ ہے کہ یہ ووکل ہیں, اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جو میجر کرپشن کے کیسز ہیں جن میں گورنمنٹ بار بار ان کو جب بھی جس کے خلاف بھی کرپشن کا چارج آیا, بے شک وہ پرائم منسٹر کے صاحبزادے ہوں کوئی بھی ہو, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گورنمنٹ ان کے اوپر مٹی ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن اگر کسی نے اگریسولی
परसू किया तो वो ये 2 जजेस हैं जो एग्रेसिवली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वोकल हैं बहुत ज्यादा। आपका मतलब कि ये अग्रेसिव हैं, वोकल हैं, इसलिए हुकूमत ने इनको गवर्नमेंट समझती है, नहीं गवर्नमेंट ये समझती है कि अगर हम पहले इनको टारगेट कर लें तो बाकी जुडिशरी को टारगेट करना आसान होगा। बेसिकली ये पहले टारगेट इसलिए बन गए हैं गवर्नमेंट के भी और गवर्नमेंट के जो एलाइज हैं हमारी लीगल फ्रेटर्निटी में, उनकी लीगल फ्रेटर्निटी से हम बात करते हैं। आसमा जहांगीर साहिबा हमारे साथ लाइन पर हैं लाहौर से। आसमा साहिबा, आपने सुना भी इंसार आबादी साहब कह रहे हैं कि बड़े वोकल और अग्रेसिव जज हैं खलीलुर रहमान रमदे, इसलिए इनके खिलाफ लोग हो रहे हैं। और जब मैंने इनसे पूछा कि किसी और जज को क्यों एडहॉक लगाया जा रहा, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस सुन रहे हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आप एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में क्या कहती हैं? देखिए, जहां तक जजेस का ताल्लुक है सुप्रीम कोर्ट के, मैं नहीं समझती कि मैं किसी जज को किसी जज से कम समझती हूँ। मेरे लिए सारे जज एक बराबर हैं। ये किस्सा एक जज या 2 जजों के नाम पे नहीं है, ये एक प्रिंसिपल की बात है कि बार में हमेशा एडहॉकिज्म के खिलाफ बार में रेजोल्यूशंस अब नहीं, पहले माजी में भी रही हैं और खुद जजेस केस में भी उसके मुतालिक बात की गई है। ठीक, यहाँ पे हमारे कई सहाफी हैं, मेरा ख्याल है वो समझते हैं कि वो शायद सदारत कर रहे हैं बार एसोसिएशंस की। माजरत के साथ वो अपना काम ठीक करें और सदारत संभालने की कोशिश ना करें बार एसोसिएशंस की। दूसरी बात यह है कि जहां तक चीफ जस्टिस साहब का सवाल है, चीफ जस्टिस साहब को ना कभी किसी ने टारगेट किया है और ना करने की जरूरत है। अलबत्ता ये जरूर है कि बार एसोसिएशंस की ये ऑब्लिगेशंस हैं कि अगर हम ये समझें कि कोई भी जुडिशरी का फैसला सही नहीं है तो हमें उसको निशानदेही करना पड़ता है, ये हमारी ऑब्लिगेशंस में है। जैसे कि आपके पीएफयूजे में अगर आप समझते हैं कि कहीं पे जर्नलिस्ट की कहीं कोई अंडरमाइन हो रही है इंस्टीट्यूशन, तो वो बोलते हैं ना। मैं कहती हूं जाके कि जनाब पीएफयूजे जो है वो ये काम क्यों करा और ये नहीं करा, ये हमारा काम नहीं है। तो अपनी अपनी जगह संभालने की जरूरत है और अपनी हैसियत में रहने की जरूरत है। बाकी एडहॉकिज्म नहीं, सुन लीजिए मेरी पूरी बात। जी जी, मैं अगर ये बात है कि सिर्फ हमारी जुडिशरी 2 जजेस पे खड़ी हुई है तो मैं माजरत से कहती हूँ ऐसी बात नहीं है। रमदे साहब एडहॉक जज पहले रहे,